والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا اور اپنے پاس دین کے جو بھی معلومات ہے، جو بھی ہم دین کے بارے میں جانتے ہیں، وہ دوسروں تک پہنچانا. اسی کا نام اصل میں تبلیغ ہے. تبلیغ کا مطلب پہنچانا. ہم جو جانتے ہیں وہ دوسروں کو ہم پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری عبادتوں کی طرح اس کام کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا. اب نماز بھی فرض ہے. نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے. 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو، ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، جس میں پہلے تکبیر تحریمہ ہے اور پھر قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. یہ ایک طریقہ ہے جو کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. کوئی بھی نماز پڑھے گا تو اسی طریقے سے پڑھے گا. اپنی طرف سے اس طریقے کے اندر کوئی چینجنگ نہیں لا سکتا ہے. لائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. کوئی یہ کہے کہ میں رکوع سے پہلے سجدہ کروں گا، اگر وہ کرے گا ایسا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز کا وہی طریقہ قیامت تک رہے گا. بڑے سے بڑے علماء اس دنیا میں آئیں گے، اسی طریقے پر نماز پڑھیں. اس طریقے کو اگر نماز میں جان بوجھ کر اس کے خلاف کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بھول جائے، کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کر کے اس کی نماز ہو جائے. تو نماز کا ایک طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا. اسی طرح حج کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے میقات ایک جگہ ہوتی ہے. آپ جس طرف سے بھی جا رہے ہیں، مکہ اور حرم سے بہت پہلے ہی ایک جگہ ہوگی جہاں سے آپ سلے ہوئے کپڑے نکال کر کے غسل کر کے آپ کو احرام باندھنا ہے. حج ہے تو حج کی نیت، یا عمرہ ہے تو عمرے کی نیت کر کے وہاں سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. وہ جگہ اگر آپ کراس ویسے ہی اپنے کپڑوں میں کریں گے تو یہ ادا نہیں ہوگا. آپ کو پھر واپس آنا پڑے گا اور اس جگہ احرام باندھ کر آگے بڑھنا پڑے گا. عمرے کا ایک خاص طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. سب سے پہلے احرام، اور پھر جیسے ہی آپ حرم میں پہنچیں گے تو کعبے کے اطراف طواف 7 چکر لگانا، یہ دوسرا کام ہے. اس کے بعد صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرنا، یہ تیسرا عمرے کا رکن ہے. اور چوتھا جو ہے بال کٹوانا یا منوانا. یہ 4 کام ہیں.